اس سوال ایک علمی نوعیت کا سوال ہے اور میں چاہتا ہوں ذرا آپ اس کی وضاحت فرمائیں۔ یہ کہتے ہیں کیا یہ بات درست ہے کہ فراعی مکتبہ فکر جسے نظم قرآن کہتا ہے، یعنی صورتوں کے عمود اور مضامین اور اس کا عمود کے ساتھ اس کا تعلق اور صورتوں کی گروپ، ان سب چیزوں کو تو اصلاً یہ استقراء پر مبنی ہے، یعنی جو کچھ آپ نے قواعد کو پڑھا ہے، قرآن مجید پر غور کیا ہے، اس سے یہ نتیجہ نکلا ہے۔ تو یہ پوچھتے ہیں کہ اسی نوعیت کا ایک استقراء مقاصد شریعت والے احباب بھی کرتے ہیں، وہ پورے قرآن کو پڑھ کے اور اسی طرح سے ہر چیز کو پڑھ کے کچھ استقراء کی بنیاد پہ کچھ اصول، کچھ کلیات دریافت کر لیتے ہیں۔ تو اس میں اور اس میں پھر فرق کیا رہ گیا؟ نہیں، دیکھیے اصل چیز یہ ہے کہ طریقہ کار کیا اختیار کیا آپ نے۔ طریقہ کار اگر یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے یہ دیکھا کہ قرآن مجید الفاظ میں کیا بات کہہ رہا ہے، اس نے جملے کی تعریف کیا اختیار کی ہے، سیاق و سباق میں جا کر اس کا کیا مدعا متعین ہوا ہے، وہ مدعا متعین ہو گیا اور اس سے آپ نے ایک نتیجہ نکالا، پھر تو وہ علمی نتیجہ ہے، ہر حال میں سر آنکھوں پر رکھا جائے گا۔ اس سے اختلاف پھر بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ صحیح طریقے سے نکالا گیا ہے۔ اگر آپ نے یہ سارا معاملہ کیا ہی نہیں ہے، آپ وہاں سے چلے ہی نہیں، مثال کے طور پر قرآن مجید میں جرائم کی سزائیں بیان ہوئی ہیں، تو پہلے تو آپ وہاں یہ طے کریں گے کہ کیا مقصد بیان کیا گیا ہے۔ اس مقصد میں اگر نظم، سیاق، سباق کوئی پہلو پیدا کر رہا ہے تو اس کا ریلیشن بیان کریں گے، تو سمجھنے کا عمل پوری طرح کرنے کے بعد آپ نتیجہ بیان کریں۔ اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو مقاصد جتنے بھی متعین کیے گئے ہیں وہ عقلی استخراج ہے، وہ اس طریقے سے کیا ہی نہیں گیا۔ اگر آپ اس طریقے سے کریں گے یا اس کا اس طریقے سے جائزہ لیں گے، ان میں سے ایک چیز بھی اپنی جگہ نہیں ٹھہرے گی۔ اچھا، تو اصل چیز یہ نہیں ہے کہ آپ نے کیا نتیجہ بیان کیا ہے، نتائج تو سارے لوگ بیان کر رہے ہیں، یعنی وہ لوگ جو تفسیر کر رہے ہیں وہ بھی آخر کوئی نتیجہ ہی بیان کر رہے ہیں، جو لوگ علم کلام کی بحثیں کر رہے ہیں اور قرآن کو اس میں زیر بحث لاتے ہیں وہ بھی کوئی نتیجہ ہی بیان کر رہے ہیں۔ تو نتائج فکر تو ہوں گے، نتائج فکر کے بارے میں بحث نہیں ہے، بحث یہ کہ آپ وہ نتیجہ کیسے نکال رہے ہیں۔ اگر اس نتیجے کو نکالنے میں کہیں کوئی جست لگا دی گئی ہے، کسی چیز کو نظر انداز کر دیا گیا ہے، تو اس پہ بحث ہوگی۔ ٹھیک، لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں جی پورا کا پورا جو کمپریہنسو ایک نظم کا تصور ہے، یہ بار بار مراجعت سے، بار بار پڑھنے سے ہم نے اخذ کیا، اور جو آپ نے اپنا پیراڈائم پیچھے ڈیفائن کیا ہے تو اس پہ استقراء کا لفظ آپ نے بھی اخذ کیا، انہوں نے بھی اخذ کیا، انہوں نے بھی محسوس کیا، ان سب نے دیکھا کہ مرتب منظم کتاب ہے، صورتوں میں بانٹی گئی ہے، تو بنیادی کلیہ پھر استقراء کا ہوا کہ نہیں ہوا؟ نہیں، یہ بات کہ کتاب کس صورت میں ہے یہ تو مشاہدے کی چیز ہے، یعنی کتاب کی صورت میں ہے، کتاب میں صورتیں ہیں، صورتیں خاص ترتیب سے رکھی گئی ہیں، پہلی سورہ فاتحہ ہے، آخری صورتیں معوذتین ہیں، یہ تو وہ چیزیں نہیں ہیں کہ جس میں کسی کے پاس جانے کی ضرورت ہے۔ اس میں استقراء کا بھی کیا معاملہ ہے، یعنی استقراء کے لیے بھی کوئی لوگوں کے درمیان میں منتشر چیز ہے تو استقراء ہوگا نا۔ یہ تو آپ قرآن لائیں، دیکھ لیں، قرآن مجید اجماع اور تواتر سے منتقل ہوا ہے۔ جس وقت آپ کسی چیز پر غور کرتے ہیں تو غور کرتے وقت کسی کلام میں یہ تینوں مراحل ہیں، اگر یہ صحیح طریقے سے طے ہوئے ہیں تو نتیجہ نکلے گا اور وہ درست ہونا چاہیے، الا یہ کہ آپ متعین طور پر بتا سکیں کہ غلطی کس جگہ ہوئی ہے، یعنی شروع میں لفظ سے متعلق ہو گئی ہے، جملے کی تعریف میں ہو گئی ہے، سیاق کو طے کرنے میں ہو گئی ہے۔ تو اس طریقے کو اختیار کر کے نتیجہ نکالیں تو طریقہ درست ہوگا، اپروچ درست ہوگا۔ آپ علم کی پوری روایت میں کھڑے ہو کر داخل ہو گئے ہیں، اب آپ نے جو نتیجہ نکالا وہ مجھ سے مختلف ہو سکتا ہے، اب بحث ہو جائے گی، یعنی میں یہ بتاؤں گا کہ کہاں غلطی ہوئی ہے، آپ کو حق ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ مجھ سے کہاں غلطی ہوئی۔ ٹھیک، مختلف ہو گیا ہم سب۔